السلام علیکم ناظرین، آج مجھے اپنے اشرف المخلوقات ہونے پر شرمندگی محسوس ہوئی جب میں نے ابن خلدون کی یہ بات پڑھی کہ پرندے کا دماغ صرف 2 گرام ہے اور وہ آزادی کی تلاش میں ہے۔ کچھ لوگوں کے سر کا وزن 5 کلو ہے اور وہ ذلت اور غلامی کی تلاش میں ہے۔ ابن خلدون تاریخ کے بڑے دماغوں میں سے ایک دماغ تھا۔ اس نے ایک اور عجیب بات بھی کہی کہ اگر مجھے ظالم حکمرانوں اور غلاموں میں سے کسی ایک کو مٹانے کا اختیار ملے تو میں غلاموں کو مٹا دوں گا، کیونکہ یہ غلام ہی ہیں جنہوں نے ظالم حکمران پیدا کیے ہیں۔ سوچ کی غلامی ملک اور قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے خطرناک ہتھیار صرف بندوق، میزائل یا ایٹم بم نہیں رہا، بلکہ وہ سوچ رہی ہے جو مظلوم کے دل میں یہ یقین بٹھا دے کہ تم کبھی نہیں جیت سکتے۔ جب کسی قوم کے ذہن میں یہ بات اتار دی جائے کہ مزاحمت فضول ہے، طاقتور ناقابل شکست ہے اور ظلم کے سامنے سر جھکا دینا ہی عقل مندی ہے، تو پھر زنجیریں لوہے سے نہیں بلکہ ذہنوں سے بنائی جاتی۔ ایسی غلامی صدیوں تک ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں جسم سے پہلے روح قید ہو جاتی ہے۔ فرض کریں اگر تاریخ کے یہ ہر مظلوم نے یہی سوچ لیا ہوتا کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں، اس لیے ہمیں خاموش رہنا چاہیے، تو شاید آج بھی دنیا بادشاہوں، سامراجیوں اور نسل پرست قوتوں کے پنجے میں جکڑی ہوتی۔ امریکہ میں سیاہ فام غلام کبھی آزاد نہ ہوتے، فرانس میں بادشاہت کبھی نہ گرتی، برِ صغیر کبھی انگریز سے نہ نکلتا، اور الجزائر آج بھی فرانسیسی جوتوں تلے قرار رہا ہوتا۔ دنیا میں جتنی بڑی تبدیلیاں آئیں وہ ہمیشہ ان لوگوں نے پیدا کی جنہیں اس دور کے عقل مند لوگ پاگل، جذباتی یا کچھ کچ قرار دیتے تھے۔ ہر زمانے میں کچھ ایسے دانشور موجود رہے ہیں جو طاقت کے سامنے جھکنے کو حکمت اور مزاحمت کو حماقت قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ کمزور کو نصیحت کرتے ہیں کہ پہلے خود کو طاقتور بناؤ، تعلیم حاصل کرو، معیشت بہتر کرو، ٹیکنالوجی پیدا کرو، پھر کبھی آزادی کی بات کرنا۔ بظاہر یہ بات بہت معقول لگتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ظالم کبھی مظلوم کو اتنا وقت دیتا ہے کہ وہ سکون سے خود کو مضبوط کر سکے؟ تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ سامراج کبھی نہیں چاہتا کہ محکوم قوم تعلیم یافتہ، خود مختار اور باوقار ہو جائے، اس لیے ہر غاصب سب سے پہلے کتاب، زبان، شناخت اور تاریخ پر حملہ کرتا ہے۔ فلسطین سے کشمیر تک، عراق سے شام تک یہی کچھ ہوتا آیا ہے۔ جب سکول ملبے میں بدل دیے جائیں، اسپتالوں پر بم برسائے جائیں، بچوں کے ہاتھوں سے کتابیں چھین لی جائیں اور نسلوں کو خوف میں زندہ رہنے پر مجبور کر دیا جائے، تو پھر یہ کہنا کہ پہلے یونیورسٹیاں بناؤ پھر آزادی مانگنا دراصل ایک ظالمانہ مذاق بن جاتا ہے، کیونکہ جس کے گھر کو آگ لگائی جا رہی ہو اسے یہ مشورہ نہیں دیا جاتا کہ پہلے فائر فائٹنگ کا کورس مکمل کرو پھر آگ بجھانا۔ ناظرین، فرانس فین نے اپنی مشہور کتاب میں لکھا تھا کہ مزاحمت صرف زمین واپس لینے کا عمل نہیں ہوتی، بلکہ یہ غلام بنائے گئے انسان کی ٹوٹی ہوئی نفسیات کو دوبارہ زندہ کرنے کا عمل بھی ہوتی ہے۔ جب ایک نہتا نوجوان ٹینک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دراصل دنیا کو نہیں بلکہ اپنے خوف کو شکست دے رہا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ ٹینک کو نقصان نہ پہنچا سکے، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ خاموش رہ کر وہ اپنی روح ضرور کھو دے گا۔ آج کی جنگ صرف بارود کی جنگ نہیں، بیانیے کی جنگ بھی ہے۔
طاقتور قوتیں صرف شہروں پر قبضہ نہیں کرتی بلکہ ذہنوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ مظلوم خود اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھنے لگے۔ اسی لیے میڈیا، فلموں، تجزیوں اور دانشورانہ گفتگو کے ذریعے یہ احساس پھیلایا جاتا ہے کہ مزاحمت بے فائدہ ہے، طاقتور ہمیشہ جیتے گا اور کمزور کی قسمت صرف اطاعت ہے۔ جب کوئی قوم یہ مان لے تو پھر اسے غلام بنانے کے لیے فوج کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشروں میں بھی کچھ لوگ نادانستہ طور پر یہی بیانیاں آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ ہر ظلم کے بعد سب سے پہلے مظلوم سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے مزاحمت کیوں کی؟ تم نے آواز کیوں اٹھائی؟ تم نے پہلا پتھر کیوں پھینکا؟ گویا اصل جرم ظلم نہیں بلکہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ یہ وہ نفسیات ہے جس میں انسان ظالم کی طاقت سے اس قدر مرعوب ہو جاتا ہے کہ اسے مظلوم کی چیخوں سے زیادہ طاقتور کی ناراضگی اہم لگنے لگتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کبھی خاموش لوگوں نے نہیں بدلی۔ دنیا ہمیشہ ان لوگوں نے بدلی ہے جنہوں نے ناممکن کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت کی۔ اگر ہر شخص صرف نتیجہ دیکھ کر فیصلہ کرتا تو کوئی انقلابی پیدا نہ ہوتا، کوئی آزادی کی تحریک نہ چلتی اور کوئی ظالم کبھی نہ گرتا۔ مزاحمت ہمیشہ فوری فتح کا نام نہیں ہوتی، کبھی یہ آنے والی نسلوں کے دل میں یہ احساس زندہ رکھنے کا نام بھی ہوتی ہے کہ غلامی فطرت نہیں، مسلط کردہ حالت ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ علم، سائنس، ٹیکنالوجی اور حکمت کی ضرورت نہیں۔ قومیں صرف جذبات سے نہیں بنتی، انہیں تعلیم، معیشت اور نظم بھی چاہیے ہوتا ہے۔ مگر مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب علم کو مزاحمت کے خلاف ہتھیار بنا دیا جائے، جب طاقتور کے ظلم کو حقیقت پسندی کا نام دے کر قبول کرنے کا مشورہ دیا جائے، اور جب مظلوم سے یہ کہا جائے کہ تمہارے مرنے کی وجہ ظالم نہیں بلکہ تمہاری مزاحمت ہے۔ دنیا کا سب سے خطرناک دن وہ نہیں ہوتا جب ٹینک سڑکوں پر نکلتے ہیں، بلکہ وہ دن ہوتا ہے جب مظلوم کے ذہن میں یہ یقین مر جائے کہ وہ آزادی کا حق رکھتا ہے۔ کیونکہ جس قوم کے دل سے مزاحمت ختم ہو جائے پھر اس کے ہاتھوں سے صرف ہتھیار نہیں گرتے، اس کی تاریخ، شناخت اور مستقبل بھی گر جاتا ہے۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔